आपने इसमें पूरा तबसरा किया है, सवाल नहीं किया, लेकिन मैं आपसे अगर एक सादा सा सवाल पूछूं कि कल रात से अब तक रोकने की कोशिश का कोई सबूत आपके पास मौजूद है? मोबाइल नेटवर्क की सर आपने एक सवाल किया है मुझे, मोबाइल नेटवर्क बंद होने की बात। मोबाइल नेटवर्क इसलिए बंद किया गया, ये आपके भी इल्म में है कि कोयटा में एक सीरियस थ्रेट गुज़िश्ता एक हफ्ते से मौजूद था। एक गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आ चुका है जहां पर हमने डॉक्टर मैरुल्लाह तरीन, जो कि आप कह सकते हैं वन ऑफ द ओनली ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर का हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं जिसके लिए एक एक्सपर्ट सूबे में अवेलेबल था, और उसको कल ये दहशतगर्दी जो है निगल चुकी है। कल इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए आप ह्यूमन रिसोर्स कहां से लाएंगे? बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के सबसे बड़ा फोरम उनके पास बलूचिस्तान सूबाई असेंबली का था। गुज़िश्ता एक साल से जितने भी वाक़यात, चाहे वो दहशतगर्दी के हों या उसके अलावा गवर्नेंस के इशूज़ हों, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट सेशंस बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली में किए गए, जिनके लिए तमाम अरकान असेंबली को, जिनमें अपोजिशन गवर्नमेंट से शामिल थी, लॉ एंड ऑर्डर का जो एक इजलास था वो इन कैमरा था, चूँकि कुछ ऐसी असास मालूमात थी जिन्हें इस वक्त मीडिया के सामने नहीं लाया जा सकता था। तमाम अरकान असेंबली को एतमाद में लिया गया और सूबे की तारीख में पहली बार हुआ। जैसे शुएब जान ने जिक्र किया कि गवर्नेंस का बहरान, मौजूदा सूबाई हुकूमत इस बात को एडमिट करती है कि बलूचिस्तान में जो इशूज़ हैं उसमें गवर्नेंस का बहरान बहुत बड़ा है। इसी के लिए हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से भी सेशंस बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में रखे गए और उनमें मीडिया को बुलाया गया, हकायक और वे फॉरवर्ड उनके सामने रखे गए। हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात है उसमें सूबाई हुकूमत बहुत वाज़ेह है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि दहशतगर्द कौन है और कौन नहीं है, और सूबाई हुकूमत, मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है, कम अज़ कम वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में, वो एंटी टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के मामले पे किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ वज़ीर आला ने लिया है। इन वाक़यात के बाद जिन जिन फोरम्स पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्टेड नहीं हैं, उन सबको हमेशा डायलॉग की दावत दी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में और उससे कबल एक मरतबा मियां शहबाज शरीफ ने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को दावत दी। बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में मौजूद तमाम लोगों को वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दावत दी। अब अगर कोई सियासी कुव्वत उसका बाइकॉट करती है तो हमारे पास कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम उन्हें डायलॉग के लिए लेकर आएं। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वाज़ेह है कि जितने भी लोगों को शनाख्त के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत यह समझती है कि वो पंजाबी या किसी और कौमियत से ताल्लुक नहीं रखते। जिस भी मासूम शहरी को, चाहे वो मुसाफिर की सूरत में हो, चाहे वो किसी इदारे के सिक्योरिटी एहलकार की सूरत में हो, वो एक शहरी का कत्ल है और उस शहरी के कत्ल के खिलाफ जो भी कार्रवाई सूबाई हुकूमत को करनी हुई की जाएगी। कोई सवाल आप लोगों का इस सवाल है? लगा देते हैं कि जो बात कर देते हैं हमारे कैसे बयानिया हो के में वो खाना है, ठीक है, अपने को पर इस्तेमाल करा देते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि मजबूत इदारों की नाकामी है, आवाम को, लोगों को दावत देते? अब्दुल्ला, आपने जो सवाल किया है उसमें आपने सीधा सीधा नाकामी की बात की है। नाकामी बहुत बड़ा लफ्ज़ है। एक चीज़ याद रखिए कि जितने भी वाक़यात होते हैं, एक वाक़या होता है आपके सामने आता है, लेकिन 10 में से 7 ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें यही सिक्योरिटी इदारे नाकाम बनाते हैं। और जिस इल्ज़ाम की आपने बात की, सफिशिएंट एविडेंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लेवल पे प्राइम मिनिस्टर गिलानी एक मरतबा शर्म शेख में इसको हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने रख चुके हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे और जिन जिन फोरम्स पे ज़रूरत है उन तमाम सफिशिएंट एविडेंसेस को रखा गया है। उसके अलावा अगर फिर भी किसी को सबूत की ज़रूरत है तो कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से बड़ा कोई और सबूत आपको क्या दरकार है? सर, मैंने आपको बताया कि अगर 10 वाक़यात होते हैं तो उनमें से 7 को यही इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारे नाकाम बनाते हैं। लेकिन उसका रास्ता रोकने की जो तमाम कोशिश की जा रही है, सारी पार्टीज को बुलाया, आप उसका माहौल क्यों नहीं पैदा करते? चलने की बजाय आप उसका माहौल पैदा करें, मुलाकात में। आपने इसमें पूरा तबसरा किया है, सवाल नहीं किया, लेकिन मैं आपसे अगर एक सादा सा सवाल पूछूं कि कल रात से अब तक रोकने की कोशिश का कोई सबूत आपके पास मौजूद है? मोबाइल नेटवर्क की सर आपने एक सवाल किया है मुझे, मोबाइल नेटवर्क बंद होने की बात। मोबाइल नेटवर्क इसलिए बंद किया गया, ये आपके भी इल्म में है कि
کہ کوئٹہ میں ایک سیریس تھریٹ گزشتہ ایک ہفتے سے موجود تھا. ایک گزشتہ روز واقعہ پیش آ چکا ہے جہاں پر ہم نے ڈاکٹر مہر اللہ طویل, جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں ون آف دا اونلی آنکالوجسٹ, کینسر کا ہم ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے ایک ایکسپرٹ صوبے میں اویلیبل تھا, اور اس کو کل یہ دہشت گردی جو ہے نگل چکی ہے. کل اس ہاسپٹل کو چلانے کے لیے آپ ہیومن ریسورس کہاں سے لائیں گے؟ موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے. اس سے پہلے ماضی میں جو بھی حکومتیں یہاں پر رہیں, معذرت کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اس بات کو اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر ایک تاثر بنایا گیا کہ یہ لڑائی دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کی ہے, تو جس کے نتیجے میں یہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے متعلق کوئی ایسی پالیسی موجود نہیں تھی کہ کسی بھی صورتحال میں حکومت کی حکمت عملی یا جوابی حکمت عملی کیا ہوگی. پہلی مرتبہ اسے بنایا گیا, اکتوبر سے اس پر امپلیمنٹیشن شروع کی گئی, اور لازمی سی بات ہے جس صوبے میں 2 دہائیوں تک ان تمام باتوں پہ کام نہ ہوا ہو, اب کام شروع ہوا ہو, تو چند ہفتوں یا مہینوں میں ہم سمجھیں 2 دہائیوں کے مسائل حل کر لیں گے تو ممکن نہیں ہے. صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان کو غیر معمولی یا غیر روایتی حالات کا سامنا ہے جس سے نہ صرف حکومت ادارے بلکہ عوام سے ضرورت پڑتا ہے, تو ان غیر روایتی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یا پھر حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک جرگہ سسٹم جو پہلے صوبے میں موجود تھا جس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. حکومت اس بات سے بہت کیوں نہیں کر رہی کہ صوبے کے جو قبائلی جمع ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, جرگہ طلب کریں جہاں پہ یہ معاملہ ہوتا ہے وہ ایک متفقہ ایک قیامت طے کرے اس سائڈ کیا. دیکھیں, یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جرگے کے لیے اسمبلی سے بڑا فورم کوئی اور نہیں ہے. جیسے میرے بھائی شاہد دلن صاحب نے بتایا کہ وہاں پر ان کیمرہ بریفنگ بھی دی گئی ہے, تمام جو ہے میرے خیال سے تقریباً پارٹیوں کے ممبران جو ہیں اسمبلی میں موجود ہیں, ان کے سامنے وہ بریفنگ و حقائق سامنے رکھے گئے جس میں بلوچستان کو یہ حالات درپیش ہیں. تو اس کو بعض دوستوں نے اکنالج کیا, مانا ہے. سی ایم صاحب کئی جگہ کہتے ہیں کہ ہم بعض دوست جو ہے انڈور کچھ اور بات کرتے ہیں, آؤٹ ڈور کچھ اور بات کرتے ہیں, مگر حقائق سب کے سامنے رکھے گئے. اب یہاں پہ فرض بنتا ہے صرف یہ نہیں کہ ہمارے قبائل بے شک بلوچستان کا ایک قبائلی نظام ہے, لیکن یہ قبائلی کوئی جنگ تو بلوچستان میں نہیں چل رہی کہ جس پر ہم قبائل پر مشتمل ایک میڈ جرگہ بنا کے کسی کے پاس بھیج دیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ قبائلی طور پر حل ہو سکتا ہے تو ہم آج ہی بیٹھ کے قبائل کی سطح پر ایک جرگہ تشکیل دے کر بھیج دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک میں نے آپ کو کہا کہ ایک غیر روایتی انداز میں اس میں صرف ایک اسٹیک ہولڈر انوالو نہیں, اس پہ انٹرنیشنل کئی ایسے فورسز انوالو ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم آپ سب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں بہتر انداز میں, لیکن سب سے بڑا فورم ہمارے پاس جو ہے وہ اسمبلی ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب ہمارے یہاں پر آئے, تشریف لائے, ہمارے پریزیڈنٹ جو ہے یہاں پر تشریف لائے, اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے اس بلوچستان کے جو دیگر معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, بلوچستان کے حقوق کے محرومیوں کے معاملات ہیں, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے وفاقی وزراء کا ایک وفد بھیجا جنہوں نے چیف منسٹر صاحب سے جو ہے ہماری صوبائی حکومت سے ملاقات کی اور ہمیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ سنا بلوچستان کو کہ کون کون سے ایسے ایشوز ہیں اور معاملات ہیں بلوچستان کے جو حل کرنے ہیں, اور ان کے اوپر ایکشن بھی شروع کر دیا ٹائم لائن کے ساتھ. چونکہ ہمارے چیف منسٹر صاحب جو اس وقت ہر بات پر ایک ٹائم فریم مانگ رہے تھے کہ ہمارا یہ ایشو کس حد تک حل ہوگا. تو انشاءاللہ اسی طرح بات چیت سے بہتری آئے گی, اور بلوچستان میں ہم یہی بات بار بار کہتے ہیں کہ یہی بلوچستان کے اصل اسٹیک ہولڈرز وہ ہیں جو پارلیمانی سیاست کرتے ہیں ود ان کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. پاکستان کی جو دائرے کے اندر رہتے ہوئے سیاست بات ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں. اگر آپ توقع رکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں جنہوں نے اپنا راستہ لے لیا ہے, تو میرے خیال سے وہ بات پھر کبھی نہیں بنے گی, وہ اٹک جائے گی. آپ نے پریس کانفرنس میں کرپشن اور بیڈ گورننس کا ہر عمل کا پچھلی گورنمنٹ کو بتا, پچھلی گورنمنٹ میں آپ بھی تھے, صاحب بھی تھے, تو کیا جو بندہ یہ نہیں سمجھتا والنٹرلی اگر آپ کہیں کہ جو بندہ ذمہ دار ہے اور گرنٹی ہے وہ مستعفی ہو جائے, جانچ چھڑائیں تاکہ کرپشن اور بیڈ گورننس کا خاتمہ ہو؟ جی بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس میں میں نے کہا کہ میں نے صرف پچھلی حکومت کا نہیں, میں نے کہا کئی حکومتوں کا اس میں ہاتھ رہا ہے. تو اس پر ایک ول چاہیے, کوئی بھی حکومت ایک ول چاہیے. اس پہ شاہد صاحب نے جیسے بتایا کہ جو ریفارمز بہتری اب کب آتی ہے, پوری 100% کرپشن دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں بھی جا کر 100% نہیں روک سکتے, مگر اس کے بعد کرپٹ پریکٹس کے بعد اب کون سے انیشیٹو لیتے ہیں دیٹس میٹر, وہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ظاہر کرتا ہے.
تو انشاءاللہ جو ہے ہماری یہ جو حکومت ہے اس وقت کوشش کر رہی ہے مختلف سیکٹر میں، اس میں یہ خاص طور پر کرپشن کا جو ہے عنصر شامل ہے کہ اس کو کس طرح ایلیمنیٹ کیا جائے، اس کو کس طرح ختم کیا جائے. اور میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، کوئی بھی شخص والنٹریلی کرپشن کر کے خود چھوڑ کر نہیں جاتا، اس کو دباؤ میں ڈال کر اس کو جو ہے بیہائنڈ دی بائر کر کے اس سے نکالا جا سکتا ہے. مجیب ایک پوائنٹ آپ نے احتساب کا سوال کیا. اس صوبے میں جو کرپشن کے ایشوز رہے ہیں ان سے نہ موجودہ صوبائی حکومت نے انکار کیا ہے نہ منہ پھیرا ہے. اسی لیے پہلی مرتبہ صوبے میں اینٹی کرپشن کو اسٹرینتھن کیا گیا ہے. گو کہ ایک پھر وہی بات آتی ہے کہ ایک چیز آپ نے اگر گزشتہ 2 سے 3 دہائیوں میں کی ہی نہیں ہے اور چند مہینے پہلے کا کام شروع کیا ہے تو اس کا رزلٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اینٹی کرپشن کی پرفارمنس آپ کے سامنے، محدود وسائل میں ایک نئی ٹیم کے ساتھ انہوں نے اپنے کام کی ابتدا جس طرح کی ہے وہ کم از کم اگر کوئی بینچ مارک حاصل نہیں کر لیں گے لیکن کسی بہتر سمت کا تعین ضرور کر لیں گے. کوئی اور سوال؟ دہشت گردی کے واقعات میں خونی حملہ کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس طرح ٹی بلوچ یونیورسٹی کی کوئٹہ کلاس کو بھی نشانہ دو رہا ہے، اس سے والے عوام کتنا شکار ہوئی. سلام، دیکھیں یہی وہ بات ہے جو ڈاکٹر مہر اللہ ترین کا قتل ہو یا کسی بھی کنسٹرکشن کمپنی کی مشینری کو نقصان پہنچانا ہو، اس کا فیصلہ اب عوام نے کرنا ہے کہ ان لوگوں کو، عام لوگوں کو نشانہ بنانے والے، ان ترقیاتی اسکیموں کے کام کو روکنے والے بلوچستان کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر بار بار وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک لا حاصل جنگ ہے. اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی آرگیومنٹ، کوئی بھی بات بغیر کسی دلیل کے کر رہے ہیں. تو آج ہم 12 بلوچستان کی عوام کے سامنے بھی یہ سوال رکھتے ہیں کہ انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہاں پر جو صورتحال ہے اس صورتحال کا بینیفیشری کون ہے. کیا ایک عام آدمی اس ساری صورتحال کا بینیفیشری ہے یا جس طرح میرے دوستوں نے ذکر کیا کہ باہر بیٹھی ہوئی طاقتیں یا ہاسٹائل ایجنسیز بلوچستان میں اس طرح کی سچویشن کریٹ کر کے فائدہ اٹھا رہی ہیں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.